آج کے ویڈیو کالم کا عنوان ہے ایک اور ادھوری کہانی۔ اکتوبر 1976 میں یونیورسٹی لا کالج ملتان میں داخلہ لینے کے لیے بہاولپور سے ملتان آنا ہوا تو ریڈیو پاکستان بہاولپور سے NOC بھی لیتا آیا تاکہ ملتان ریڈیو پر بھی آن ایئر رہنے کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ اس سے قبل میں BSc میڈیکل کا طالب علم ہوتے ہوئے بھی ریڈیو بہاولپور پر نہ صرف ڈرامے اور فیچر لکھنا شروع کر چکا تھا بلکہ اناؤنسر اور ڈسک جاکی پروگرام کے کمپیئر کے طور پر بھی اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ ان دنوں ایک ریڈیو اسٹیشن سے دوسرے ریڈیو اسٹیشن پر کسی جز وقتی براڈ کاسٹر یا رائٹر کا NOC لے کر جوائن کرنا کچھ اتنا بھی سہل نہ تھا۔ اس سے کچھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا کہ جیسے کسی نئے مسافر کے ساتھ ریل کے ڈبے میں سوار ہوتے وقت کیا جاتا ہے۔ سو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس وقت کا ریڈیو پاکستان ملتان سرائیکی وسیم میں ایک دیومالائی حیثیت کا حامل تھا اور اس کے پروڈیوسر اور مختلف پروگراموں کے کردار اساتیری منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ جمہوریتی آواز کے ملک صاحب ملک عزیز الرحمان اور ماہر صاحب شمشیر حیدر ہاشمی، اردو ڈسک جاکی پروگرام سرود سحر کے قمر حسین مرحوم اور کیسر نقوی، موسیقی اور اردو ڈرامہ کے افتخار غازی، اور ان کے علاوہ دو بلوچ بھی بہت معروف تھے، یعنی نذیر بلوچ اور فخر بلوچ۔ ان دونوں بلوچوں کی جہاں سلطنتوں کا دائرہ کار مختلف تھا وہیں مزاج میں بھی زمین آسمان کا فرق۔ نذیر بلوچ کے پاس خواتین اور بچوں کے پروگرام تھے، ان کے مزاج میں عاجزی، انکساری اور خلوص، جبکہ فخر بلوچ کے پاس سرائیکی ڈرامہ، ادبی پروگرام اور ٹاک شوز تھے۔ ان کے مزاج میں سخت گیری، غصہ اور دبدبہ پورے کر و فر کے ساتھ موجود تھا۔ گراؤنڈ فلور پر ان کا کمرہ اسٹیشن ڈائریکٹر کے آفس کے سامنے والی رو میں تیسرے نمبر پر ہونے کے علاوہ وہاں سارا دن لگے رہنے والے جھمگٹوں کے لیے خاص شہرت رکھتا تھا۔ اس کمرے میں فخر بلوچ کے علاوہ ملک عزیز الرحمان کی میز کرسی بھی لگی ہوئی تھی، جو کہ ملک صاحب کے پاس سرائیکی موسیقی کا شعبہ بھی تھا، لہٰذا اقبال بانو، سریا ملتانی کر، نگینہ نرگس، نسیم اختر، کوثر ملک، اختر علی خان، ذاکر علی خان سمیت 20 گلوکاروں کا میلہ لگا رہتا تھا، جبکہ فخر بلوچ کے ہاں ڈرامے کے افق کے تابناک ستارے روبینہ ناز، خالدہ یاسمین، یاسمین خان، کیسر نقوی، خالد ملک، سلیم اختر، قادر نواز خان، انور جٹ، منیر شامی اور کئی دیگران ہمہ وقت موجود رہتے۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ، پکی رنگت اور چہرے پر غیر ضروری سخت گیری نے فخر بلوچ کی شخصیت کو خاصی حد تک غیر مقبول بنا رکھا تھا اور عام آرٹسٹ ان سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ ریڈیو بہاولپور پر میرا شعبہ چونکہ ڈرامہ ڈسک جاکی پروگرام کی کمپیئرنگ اور اناؤنسمنٹ سے متعلق تھا، اس لیے ریڈیو ڈرامے کے حصول کے لیے مجھے فخر صاحب کے پاس جانا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد جہاں انہیں ملنے میں تردد تھا وہیں کام ملنے کی امید بھی صفر ہو چلی تھی۔ خیر ملنا تو تھا ہی، مگر ہوا وہی جس کی توقع تھی۔ انہوں نے نہایت درست لہجے میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے پینل میں بہت سے نامور فنکاروں کے ہوتے ہوئے میرے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں مایوسی کی عالم میں اناؤنسمنٹ کے شعبے کے انچارج حمید یوسفی سے ملا۔ راولپنڈی کے رہنے والے اس مرد مہربان نے فوری طور پر مجھے 4 دنوں کی بکنگ کا کانٹریکٹ دے دیا اور باقی پروگراموں کے لیے نذیر بلوچ سے ملنے کا کہا۔ نذیر بلوچ نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور فوری طور پر خواتین اور بچوں کے پروگراموں کے لیے مختصر دورانیے کے 2 ڈراموں کے کانٹریکٹ سائن کرا لیے، جو میں نے اگلے دن لکھ کر دے دیے۔ ریڈیو کے اسٹوڈیوز اور کاریڈورز میں آنا جانا شروع ہوا تو فخر صاحب سے دن میں کئی بار آمنا سامنا ہونے لگا۔ میں ہر بار سلام میں پہل کرتا اور وہ سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ اگرچہ اس رویے کے حامل شخص کے ساتھ یوں پیش آنا میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں رد کیے جانے کی اس صورتحال کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ فخر بلوچ کے متکبرانہ رویے کے پس منظر میں مجھے محرومیوں کا لامتناہی سلسلہ دکھائی دیتا تھا کہ جس نے انہیں دوسروں کی تذلیل سے طمانینت کشید کرنے کا چسکا لگا رکھا تھا۔ مجھے ریڈیو ملتان جوائن کیے 2-3 ماہ گزر گئے۔ اس دوران دیگر جز وقتی براڈ کاسٹرز اور تخلیق کاروں کے ساتھ اجنبیت کی دھند خاصی حد تک چھٹ چکی تھی، مگر کل وقتی اناؤنسرز جنہیں اسٹاف آرٹسٹ کہا جاتا تھا اپنے آپ کو نیو پروڈیوسر سمجھتے ہوئے ہم جز وقتیوں کے ساتھ واضح طور پر ایک فاصلہ رکھا کرتے تھے۔ اس عرصے میں میرے لکھے ہوئے کم و بیش 7-8 ڈرامائی اور 2 بیانیہ فیچر نذیر بلوچ کی پروڈکشن میں نشر ہوئے
تو ایک دن ڈیوٹی روم میں بلاوا آیا کہ فخر صاحب یاد کر رہے ہیں۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو خلاف معمول وہی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، وہی سیاہ چشمہ، ہاتھ میں آدھ جلی سگریٹ اور چہرے پر درشتے۔ کافی دیر تک جب انہوں نے میرے آنے کا نوٹس نہ لیا تو میں ان کے سامنے دھری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اور گزری تو انہوں نے ایک طویل کش لگانے کے بعد دھوئیں کی ساری کڑواہٹ اپنے سینے میں سمیٹ لی اور گمبھیر آواز کو ملائم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولے، مجھے سرائکی ڈرامہ لکھوانے کے لیے اشفاق احمد چاہیے، لکھ لو گے؟ میں کیسے اشفاق احمد ہو سکتا ہوں؟ میں تو میں ہوں۔ جانتا ہوں، مگر مجھے سرائکی ڈرامے میں اشفاق احمد جیسا معیار چاہیے، کٹ ٹو کٹ سین، برچھی کی طرح اترتے ہوئے ڈائلاگ اور پڑھی لکھی نوجوان نسل کا ڈرامہ، یہ وٹا سٹا اور کھیت ویت نہیں۔ جی لکھ لوں گا۔ میرے اعتماد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سیاہ چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتباہیہ لہجے میں کہا، 45 منٹ ڈیوریشن اور کل صبح مجھے سکرپٹ چاہیے۔ کل صبح سکرپٹ آپ کی میز پر ہوگا۔ میرے لہجے کی حد سے زیادہ خود اعتمادی نے شاید ان کی رعونت کو متزلزل کر دیا تھا، تبھی تو میرے کمرے سے باہر آتے وقت آواز دے کر کہا کہ ناکامی کی صورت میں یہ میرا آخری چانس ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے میں فخر صاحب کے کمرے میں سرائکی ڈرامہ ڈوڈونے ہک کے مسودے سمیت موجود تھا۔ انہوں نے انتہائی غیر یقینی سے میری جانب دیکھا اور 25 صفحات پر مشتمل ہاتھ سے لکھے ہوئے مسودے کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا اور تیزی سے آخری صفحے تک پہنچ گئے۔ آخری منظر کی پنچ لائنیں دیکھیں اور پھر میری طرف دیکھا۔ مسودے کو اثر نو قدر اطمینان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران ریڈنگ کے بعد انہوں نے سیاہ چشمہ اتار کر میز پر پھینکا اور چند ثانیے تک میری جانب گھور کر دیکھتے رہے۔ ان کی سیاہی میل رنگت دوران خون تیز ہونے کے سبب بنفشی سی ہونے لگی تھی۔ حفیظ خان، اب تک تم کہاں تھے؟ کیسے پڑھ لیا میرے ذہن کو اور کیوں کر لکھ دیا وہ سبھی کچھ جو میں لکھنا چاہتا تھا؟ اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اسی پرجوش انداز میں بولے، جلدی سے اس کی کاسٹ فائنل کرو، یہ ڈرامہ اسی ہفتے آنے ایئر ہوگا۔ اگلے چند لمحوں میں روبینہ ناز اور کیسر نقوی لیڈ کرداروں کے لیے فائنل ہو گئے، جبکہ تیسرا کردار فخر صاحب کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے لیے مختص کر لیا۔ یہ ڈرامہ میرے اور فخر صاحب کے مستحکم پیشہ ورانہ تعلقات کا نقطۂ آغاز تھا۔ ڈوڈونے ہک کی کامیابی نے میرے لیے مزید کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ فخر صاحب اور میں نے 70 کی دہائی میں ریڈیو ڈرامے کے سلسلے میں تکنیک اور پروڈکشن کے لحاظ سے نت نئے تجربات کیے۔ ریشم دی کلی تند، پیلے پتراں دی بہار اور بھردی کندھ کے ذریعے ان موضوعات کو ریڈیو پر لایا گیا کہ جن کا اس زمانے میں تذکرہ بھی سماجی حساسیت کے زمرے میں آتا تھا۔ ریڈیو پاکستان سے تعلق کے زمانے میں میں نے فخر بلوچ اور اکرم شاد جیسا پروفیشنل ڈرامہ پروڈیوسر نہیں دیکھا۔ فخر بلوچ ڈرامہ کے علاوہ ڈاکیومنٹری اور آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ، خاص طور پر سپورٹس ایونٹس کی کوریج میں ایک منفرد مقام کے حامل تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کام کے دوران نہایت شفاف ٹیم لیڈر کے طور پر کام کرتے تھے، ایسی شفافیت کہ جس میں خود ان کی ذات کے لیے بھی معافی نہیں تھی۔ اس کی مثال ان کی فیملی لائف ہے کہ جو ریڈیو اور اس سے جڑے ہوئے پروفیشنلزم کی نظر ہو کر ان کی ریٹائرمنٹ تک ایک مستقل عذاب سے دوچار رہی۔ فخر بلوچ سے قربت بڑھی تو میں نے دیکھا کہ بظاہر فرعون صفت دکھائی دینے والا یہ شخص اندر سے نہایت سادہ، معصوم اور ہمہ قسم محرومیوں کے سبب شکستگی سے چور چور تھا، جو اپنی آنکھوں میں ہر وقت تیرتے ہوئے آنسو چھپانے کے لیے سیاہ چشمہ لگائے رہتا تھا۔ میں نے کئی بار انہیں تنہائی میں دھاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا۔ کبھی ایمرسن کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کا جابر ترین صدر اپنی پسند کی شادی اور روزگار کے ہاتھوں اتنا روندا گیا کہ نواں شہر ملتان کی ایک دکان میں معمولی تنخواہ پر سیلز مین رہا۔ ریڈیو پروڈیوسر سے سینئر کنٹرولر تک کے عہدے پر ترقی پانے کے باوجود ان کی زندگی کرائے کے مکان میں گھر گرہستی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے نبرد آزما ہوتے گزری کہ جو فخر صاحب نے اپنی بیگم کے گلے میں ڈال رکھے تھے۔ آج کے بے شمار نامور فنکاروں، رائٹرز اور براڈ کاسٹرز کا پیشوا زندگی بھر زندگی کی تلخیوں کو سیاہ چشمے کی سیاہی کے پیچھے چھپاتا ہوا 70 برس کی عمر میں 2015 کی 19 اور 20 فروری کی درمیانی شب راول پنڈی میں نیند کی حالت میں ابدی نیند سو گیا۔
آج سے چند برس پہلے سر راہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، یار حفیظ خان، جگ جہان کے موضوعات پر لکھتے رہتے ہو، کبھی مجھے بھی اپنی تحریر کا موضوع بناؤ۔ میں نے وعدہ کیا تو کہنے لگے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد گلگشت کالونی ملتان میں 3 مرلے کا مکان خریدا ہے، کبھی آؤ دیکھو کہ کل کا عظیم براڈ کاسٹر آلو گوشت بھی اسی پرفیکشن سے پکا لیتا ہے کہ جیسے ڈرامہ پروڈیوس کیا کرتا تھا۔ میں نے تعزیت کے لیے کاشف بلوچ کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ اپنی زندگی کی آخری شب بھی انہوں نے خود کھانا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی اس فالج زدہ بیوی کو کھلایا کہ جو ایک پروفیشنل کے پروفیشنلزم کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ شاید یہی کفارہ ہوتا ہوگا ہم جیسوں کا کہ جو اپنی پیشہ ورانہ مہم جوئیوں کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو داؤ پر لگائے رہتے ہیں۔ فخر صاحب کے لیے ان کے جیتے جی مضمون تو نہ لکھ سکا، مگر ان کی وفات کے بعد یہ چند الفاظ حاضر تو ہیں، مگر نہایت شرمندگی کے ساتھ۔